اور ایک ایڈورڈ ٹامسن یہ لکھتا ہے اپنی یادداشت میں، تصویر کا دوسرا رخ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے لوگوں کے پاس گیا، وہ اپنی یادداشت میں اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھتا ہے کہ بہت زبردست آگ دہکائی ہوئی ہے انگریزوں نے، بہت زبردست آگ دہکائی ہوئی ہے، اور 40 مولویوں کو لایا جاتا ہے، 40 علماء کو لایا جاتا ہے، اور ان سے صرف انگریز یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم ہمارے خلاف بغاوت میں حصہ لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے، کل تم ہماری بغاوت میں کھڑے ہو گئے نہیں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان میں سے ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ ہاں ہم تمہارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ وہ عالم کہتے کہ ہم تمہارے باغی ہیں، باغی تھے، باغی رہیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ننگا کیا جاتا اور جلتے ہوئے تندور پر لٹا دیا جاتا، منٹوں سیکنڈوں میں ان کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا، پھر 40 اور علماء کو لایا جاتا، ان کے کپڑے اتارے جاتے، انگریز ان سے ایک ہی سوال کرتا تھا بتاؤ تم ہمارے خلاف کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو، تم ہم سے بغاوت کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا، وہ کہتا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان میں سے ایک بھی عالم نہ تو ان کے سامنے گڑگڑاتا ہے، نہ روتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، اور نہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کیا ہے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر بھون دیا جاتا ہے، لیکن وہ عالم انگریزوں کے خلاف کیا ہے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے۔ اس طرح کی قربانی علماء کرام نے دی۔ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جماعت کے کام سے دین زندہ ہوا ہے، جماعت نہ ہوتی تو تم مندر میں گھنٹے بجا رہے ہو، تو مجھے یوٹیوب پہ کمنٹ کر رہے ہیں لوگ کہ جماعت کا کام نہ ہوتا تو عالم نہ، ارے یہ علماء نہ ہوتے تو تم کچھ بھی نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو جماعت کا کام بھی نہ ہوتا۔ جماعت کا کام تو 1926 میں شروع ہوا ہے، مدارس کی دین ہے، علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین زندہ ہے۔ تمہارے ذہنوں میں کیا ہے گوبر بھر چکا ہے کہ تم علماء کے مخالف ہو گئے ہو، مدرسوں کے مخالف ہو گئے ہو۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ علماء کی قدر کیا ہے تم ان کے تلوے چاٹو گے، لیکن تم خود عالم بنے ہوئے ہو، تم خود اپنے آپ کو مفتی بنے ہوئے ہو۔ آج اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں مولویوں کو، علماء کو۔ یہ دیندار کہلانے والا طبقہ اپنے آپ کو گمراہ ہو گیا ہے، طبقہ گمراہ ہو گیا طبقہ، یہ علماء کا باغی ہو گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے دین پھیلایا، ہم نے دین پھیلایا۔ اگر علماء کی سرپرستی آج ختم ہو جائے گی تم بالکل ختم ہو جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے، خدا کی قسم ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو وجود نہیں ہوتا، کیونکہ انگریزوں نے پوری تیاری کر لی تھی اس ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کی تیاری کر لی تھی۔ پورے ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہزاروں پادریوں کو اتار دیا تھا۔ آپ قربان جائیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، جب انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا، 57 کی آزادی ناکامیاب ہو گئی، علماء قتل کر دیے گئے، علماء ناپید ہو گئے، پورے ہندوستان میں کئی 100 کلومیٹر تو علماء نہیں ملتے تھے، تو علماء نے مشورہ کیا بھائی کیا ہوگا، تو دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ تو پھر علماء نے، جس وقت ہندوستان میں انگریز آئے تھے، اس دہلی کی سرزمین پر 1000 مدرسے تھے، کتنے؟ 1000۔ اور 1857 کی بغاوت کے بعد میں انگریزوں نے ایک کیا ہے کمیشن بنایا، ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ولیم کو بنایا، اور یہ کہا کہ جاؤ پورے ہندوستان کا سروے کرو اور یہ جانچ کرو کہ ہمارے خلاف بار بار بغاوتیں کیوں ہو رہی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم قابو پا لیں گے اور ہندوستان پر اپنی حکومت کو مضبوط کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر ولیم نے کئی سال سروے کیا اور اس نے ایک رپورٹ سونپی انگریز جنرل کو اور وائسرائے برطانیہ کو، یہ کہا کہ 4 چیزوں پر عمل کر لو تو ہندوستان پہ تم اپنی حکومت قائم رکھ سکتے ہو، اگر تم نے ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا ہندوستان سے تم کو بھاگنا پڑے گا، تمہیں اپنی حکومت ختم کرنی پڑے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ان مولویوں کو ختم کر دو، جب تک یہ مولوی زندہ ہیں لوگوں کو ابھارتے رہیں گے، دین کی صحیح بات بتاتے رہیں گے، جہاد بتاتے رہیں گے، جنگ و جدال کے لیے تیار کرتے رہیں گے، اس وقت تک کیا ہے تو اس پر عمل یہ کیا کئی 1000 علماء کو قتل کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن ختم کر دو، قرآن ختم کر دو، قرآن ان کی زندگیوں سے ختم کر دو۔ قرآن کے کئی لاکھ نسخے انگریزوں نے جلائے، کئی لاکھ نسخے۔ تیسرا یہ ہے کہ مدرسوں کو ختم کر دو، کیا کہا؟ مدرسوں کو ختم کر دو، علماء ختم کر دو، جہاد ختم کر دو، قرآن ختم کر دو، مدرسوں کو ختم کر دو۔ ان 4 چیزوں پر عمل کر لو، ہندوستان میں اپنی حکومت بنا لو گے، اور اگر تم نے ان 4 چیزوں کو ختم نہیں کیا تو تم اپنی حکومت کو مضبوط نہیں رکھ سکتے ہو، ایک دن آئے گا تمہیں ہندوستان سے بھاگنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مدرسے تھے سب پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا دیا، استبل بنا دیا اور ان پر تالے لگوا دیے۔ پورے ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو انگریزوں نے کھلا چھوڑا ہو۔ علماء کو قتل کیا جانے لگا، اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نئے فتنے پیدا کیے۔
انہوں نے کیا ہے مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیا, نبی بنا کر کھڑا کر دیا, اور اس نے فتویٰ, اس نے کیا ہے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی, یہ جو قادیانی فرقہ ہے, جو احمدی فرقہ ہے, اس نے یہ کہا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے. کیا ہے, جہاد نہیں ہونے والا ہے, اب جہاد نہیں ہونے والا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کیا, اور احمد رضا کو مجدد بنا کر کھڑا کیا. اس نے کہا اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام, کہ ہندوستان دار الاسلام ہے, انگریزوں کے خلاف کوئی بھی جہاد نہ کرے. یہ احمد رضا نے فتویٰ دیا, ایک کو مجدد بنایا, ایک کو نبی بنا دیا. اس طریقے سے انہوں نے, اور پھر مدارس پر, لیکن علماء پر قربان جائیے, علماء نے روکھی سوکھی کھا کر لوگوں کے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی, کئی علماء نے مشورہ کیا اور دیوبند کی سرزمین پر ایک چھوٹے سے ادارے کی بنیاد ڈالی, اور اس میں کیا ہے باقاعدہ مدرسے کا نظام چلایا, اور پھر دارالعلوم دیوبند نے پورے ہندوستان میں اپنی شاخیں پھیلا دی اور مدارس کا جال بچھا دیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر گھر جاتے, وہاں کو گھر گھر جاتے, ایک ایک روپے, چونی اٹھنی چندہ کر کے لاتے اور بچوں کو پڑھاتے. کیوں؟ انگریزوں نے ایک تحریک چلائی تھی, فری تعلیم فری کتابیں, اور تعلیم اور کتاب کے ذریعے سے ان کے دین کو ختم کرنا مقصود تھا. تو علماء نے اس کے مقابلے پر مدرسوں کی, کیونکہ اس سے پہلے مدرسوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ اپنا کھا کر پڑھتے تھے, اپنا کھا کر پڑھتے تھے. علماء نے تحریک چلائی, فری تعلیم فری کتابیں فری کھانا فری رہنا. اس کے مقابلے پر یہ مدرسوں کی تحریک چلی تھی, اور مسلمانوں کے گھر گھر گئے, کڑوی کسیلی باتیں سنی ان مولویوں نے, اور کنڈی کھٹکھٹائی, ایک ایک روپے 2 روپے چندہ لے کر ان بچوں کو پڑھایا, اور آج یہ دین زندہ کیا. اگر ہندوستان کی سرزمین پر ہے مسلمانوں, یہ مساجد موجود ہیں, یہ مکاتب موجود ہیں, تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں, تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, منبر رسول پر بیٹھا ہوں, اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا, یہ علماء نہ ہوتے, اور علماء مدرسوں کا جال نہ بچھاتے, تو آج تم مسلمان نہیں ہوتے. اور تم کہتے ہو جماعت سے دین پھیلا ہے, جماعت والوں نے دین پھیلایا ہے. ارے جماعت والے خود مدرسے کی دین ہے. مولانا الیاس کہاں پڑھ کر آئے تھے؟ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہو, علماء کی مخالفت کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں, غیرت آنی چاہیے, چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. مولوی الیاس کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے, دارالعلوم دیوبند نے ان کو پڑھایا تھا. اور اگر علماء سرپرستی نہ کرتے, یہ جماعت کا کام اسی وقت ختم ہو جاتا. اور جو تمہارے حالات ہیں میں بتا دے رہا ہوں, جس طریقے سے تم علماء کی بغاوت کر رہے ہو, لکھ لینا, ایک فقیر کی بات لکھ لینا, جو تمہارے حالات ہیں, تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے, تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے. تم جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو, جس طریقے سے دین کا تم بیڑا غرق کر رہے ہو, جس طریقے سے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر رہے ہو, اور علماء کی توہین کر رہے ہو, علماء کی بے عزتیاں کر رہے ہو, تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے. امام صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ بڑے پیار سے ملیں گے, ایسے منافق بن کر, اور پیچھے جا کر برائی کریں گے. یہ اخلاق ہیں. میں بالکل غلط نہیں کر رہا ہوں, 10 سالہ تجربہ میرا. امام صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ اور علماء ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں, علماء ہماری ہوتے ہیں, بس زبانی جمع خرچے, زبانی جمع خرچے. یہ سوچتے ہیں مولوی بیوقوف ہیں. ارے مولویوں نے کتابیں پڑھی ہیں, بیوقوف نہیں مولوی. مولوی دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ انسان کیا ہے, بیوقوف نہیں ہوتے مولوی. یہ الگ بات ہے کوئی امام تمہیں کچھ نہ کہے, کوئی مولوی تمہیں کچھ نہ کہے, سب مولوی تمہاری حرکت جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. یہ الگ بات ہے اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے, تمہارے شر سے بچنے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے, یہ مت سمجھو تم حق پر چل رہے ہو. وہ تمہاری گمراہی پر تمہیں نہیں ٹوک رہا ہے, صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا فتنہ برپا کریں گے. تو اس لیے میرے دوستو, علماء کی قربانیوں کو یاد رکھو, اور اپنے اگر تم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو علماء حق کے دامن کو تھام لو, علماء حق کے دامن کو تھام لو, قرآن کے, حدیث کے, شریعت کے دامن کو تھام لو, جاہلوں کے دامن کو مت تھامو. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.